ہمارا عنوان گفتگو ہی یہی ہے کہ ظہور کی طرف ہمیں جانا ہے، عاشورہ سے ہوتے ہوئے جانا ہے، مگر ظہور کا کانسیپٹ ہی کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے اہل تشیع ہیں، الاجل کہہ رہے ہیں، ظہور کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے۔ امام زمانہ کی معرفت سب سے کم جس امام کی معرفت ہمارے پاس ہے، اور بلکہ افسوس کی بات ہے سب سے زیادہ جس امام کی معرفت ہونی چاہیے وہ امام زمانہ ہونے چاہیے، مگر سب سے کم جس امام کی معرفت ہے وہ باروِ سرکار ہے۔ کیوں؟ باروِ سرکار کی اگر معرفت نہیں، دعائے معرفت بڑی خوبصورت ہے۔ غیبت کے زمانے میں کہتے ہیں یہ دعا پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد مشترکہ تعقیبات میں سے یہ ایک نماز ہے جس کا نام ہی ہے دعائے معرفت۔ وہ کون سی دعا؟ اکثر شاید آپ پڑھتے ہوں گے جو شروع ہی ایسے ہوتی ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں یہ دعا دوسری دعاؤں سے الگ ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ دعا ہے۔ دعائیں اہل بیت کی سب عظیم ہیں، مگر یہ الگ دعا ہے، یہ گہری دعا ہے، یہ ڈیپ دعا ہے جس میں فرمایا اللہم عرفنی نفسک، خدایا اپنی معرفت عطا فرما، اگر یہ نہیں ملے گی تو رسول کی بھی معرفت مجھے نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا عرفنی رسولک، رسول کی معرفت دے دے، اگر یہ نہیں ملے گا تو مجھے حجت کی معرفت نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا اللہم عرفنی حجتک، خدایا مجھے حجت کی معرفت دے دے، اگر یہ نہیں ملے گی زللت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ معرفت دین کو سنبھالنے کے لیے واجب معرفت میں سے ہے، معرفت حجت۔ معرفت حجت، افسوس کہ ایک شیعہ اسکول کا میں ایک تجربہ بتا رہا ہوں۔ شیعہ اسکول میں ایک جگہ تجربہ کیا گیا، ایک چٹھیاں دے دی گئی بچوں کو، اسٹوڈنٹس سے، لڑکے تھے، جوان تھے، یعنی سیکنڈری اسکول تھا، جن بچوں کو سمجھ ہوتی ہے، ان سب سے کہا آپ سب اہل بیت کے چاہنے والے الاجل آپ بتائیے کب چاہتے ہیں امام زمانہ کا ظہور ہو؟ 99% بچوں نے یہ لکھا ہم تو گنہگار ہیں، امام زمانہ ظہور کریں گے تو ہماری جان خطرے میں چلی جائے گی۔ یہ معرفت ہے۔ ہمیں بچپنے سے ہی بتایا گیا کہ مولا آئیں گے سب کی گردنیں اڑائیں گے، مولا آئیں گے تم مر جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے، تم مارے، اتنا ڈرایا ہے۔ یہ کس نے ڈرایا ہے؟ حقیقت میں حدیث میں سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا ظہور کے بعد؟ خدا قرآن میں خود آیت ہے کہ شیطان سے خدا نے کہا نکل جاؤ، شیطان نے کہا خدایا انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے آنے والے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ خدا نے کہا نہیں، الی یوم المعلوم، میں تمہیں یوم معلوم تک مہلت دیتا ہوں۔ اور مفسرین اور امام معصوم نے ہمیں بتلایا یوم معلوم سے مراد یوم ظہور ہے، یعنی ظہور کے بعد سب سے پہلے جس کی گردن کٹے گی وہ شیطان ہے، اور شیطان نہیں چاہتا ظہور ہو، اسی لیے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، خصوصاً الاجل کہنے والوں سے اتنے گناہ کرواتا ہے تاکہ ظہور کی تاخیر ہو سکے۔ ہر گناہ سے ظہور ڈیلے ہوتا چلا جاتا ہے، نہ صرف ہم سے گناہ کراتا ہے، ہمارے عقیدے بھی شیطان نے بگاڑ دیے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں امام آئیں گے ہماری گردن اڑائیں گے۔ کہ ہم عدالت کے قائل نہیں ہیں، عدالت کے تو خلاف ہے کہ ایسے کیسے مولا کسی کی گردن اڑا دیں گے۔ مولا تو مہربان ہے، ابن شفیق، ایک مہربان باپ کی طرح حیثیت رکھتے ہیں۔ کل آپ نے سنا یا بعد میں آئندہ آ کے سنیں گے کہ باپ کی حیثیت ہے امام معصوم کی، باپ کسی کی گردن اڑا سکتا ہے اپنے بیٹے کی؟ کیسی عجیب۔ ایک صاحب تھے، ایک عالم دین کہنے لگے 15 شعبان کو میں کسی شہر میں جا رہا تھا، جو میرے ڈرائیور تھے وہ اپنے مومن تھے، تو وہ رو رہے تھے، 15 شعبان کی تاریخ تھی، مولا کی ولادت۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے ٹی وی کھولا تھا، میری 5-6 برس کی بچی ہے، تو میں نے ٹی وی کھولا تو کوئی نشید چل رہا تھا امام زمانہ کے بارے میں، اور وہ تصویریں دکھائی جا رہی تھیں، جمکران وغیرہ۔ تو میری بیٹی، چھوٹی بیٹی 5-6 سال کی، وہ مجھ سے پوچھتی ہے بابا امام زمانہ اگر ظہور کریں گے ہم بچوں کی بھی گردنیں اڑائیں گے؟ کہا قبلہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ شیطان ہمارے اندر ایسے پینیٹریٹ کر چکا ہے، ایسے گھس چکا ہے، چھوٹا بچہ ہے 6 برس کا، وہ سمجھ رہا ہے امام آئیں گے تو گردنیں ہی اڑیں گی۔ یہ کہاں سے؟ اور اکثر روایتیں جعلی روایتیں یا ضعیف روایتیں ہیں جن میں بتایا گیا ہے مولا اتنا خون بہائیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اکثر روایتیں جعلی ہیں، اور کس نے گھسائی ہیں؟ شیطان نے گھسائی ہیں یہ روایتیں، تاکہ ظہور امام جتنا ہو سکے ڈیلے ہو سکے، جتنی تاخیر ہو سکے۔